رات کو عشاء کی نماز کے بعد 800 کروڑ روپے کا وظیفہ۔ 1 گھنٹے میں دولت اپنی آنکھوں سے دیکھو گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، جب بھی آپ عشاء کی نماز پڑھ لو، نماز کے فوراً بعد یہ وظیفہ میری بہنیں اور میرے بھائی لازمی کر لیں۔ یہ عمل بے شک آج کر لو، کل کر لو، پرسوں کر لو، لیکن کیجیے گا ضرور۔ شکایت کرتے ہو، میسج کرتے ہو، کمنٹس کرتے ہو کہ مالی پریشانی ختم نہیں ہو رہی۔ انشاءاللہ آج اگر اللہ نے چاہا تو ضرور ختم ہو جائے گی۔ آج اللہ پاک نے چاہا تو تمام مشکلات ضرور حل ہوں گی۔ وظیفہ پڑھتے ہی معجزات خوب دیکھیے گا۔ ناظرین کرام، آج ایک ایسا مجرب وظیفہ پیش کر رہا ہوں جس کے کرنے سے انشاءاللہ آپ پر ایسے دولت برسے گی، ایسے دولت کھلے گی۔ آپ پر اللہ پاک اپنے غیبی خزانے کے منہ اس طرح سے کھولیں گے کہ آپ کے پاس سے کبھی دولت ختم نہ ہوگی۔ آپ خود دیکھیں گے اور حیران ہوں گے کہ کیا ہم پر بھی اتنی دولت برس سکتی ہے، کہ کیا ہمارے پاس بھی اتنا جلدی پیسہ آ سکتا ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ پاک کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اور اللہ پاک کے پاس کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ پاک اگر چاہیں تو ایک لفظ یعنی کن سے ہمارے لیے زندگی کی کایا پلٹ سکتا ہے۔ تو جب آپ کو یقین ہوگا، آپ کو اعتبار ہوگا کہ اللہ پاک کی ذات کچھ بھی کر سکتی ہے، تو انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ پاک آپ پر اپنے خزانے کے منہ کہاں کہاں سے کھولتے ہیں۔ مالک کے گھر میں دیر تو ضرور ہے لیکن اندھیر نہیں ہے۔ آپ نے آج کے دن ہی یہ عمل شروع کرنا ہے۔ ناظرین کرام، بڑا ہی پاورفل وظیفہ ہے جو آپ لوگوں کو بتانے کے لیے آیا ہوں۔ جو بھی اپنی مالی پریشانی کو، تنگ دستیوں کو فوری طور پر اسی وقت ختم کرنا چاہتا ہے، وہ جس ترتیب سے اور جس احتیاط سے یہ عمل بتایا جائے گا، زندگی میں ایک دن صرف ایک مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کر لیں۔ 5 منٹ سے بھی کم وقت لگے گا۔ 5 منٹ میں اپنی زندگیوں کو فوری طور پر بدلنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لازمی دیکھیے گا، پھر انشاءاللہ کبھی شکایت نہیں کریں گے، کبھی منہ پر شکوہ نہیں ہوگا کہ پیسہ نہیں ہے، کبھی کسی کو نہیں کہیں گے اگر آج در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہو، آج اگر لوگوں کی طرح طرح کی باتیں سن رہے ہو، گالیاں سن رہے ہو، لوگ کہتے ہیں جا چلا جا، اور آج یہ حالت ہے کہ آپ کی مالی پریشانی کی وجہ سے جہاں سے آپ گزرتے ہیں اور ہر کوئی آپ کو دیکھ کر گلی یا محلہ بدل لے، تو سمجھ لیں کہ آج یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ کل وہ خود آپ کے پاس آئیں گے، پیسہ مانگیں گے، اتنی دولت آپ کے پاس آئے گی، اتنا پیسہ آپ کے پاس آئے گا کہ لوگوں کو بلا بلا کر بھی اگر بانٹو گے تو انشاءاللہ العزیز کبھی ختم نہ ہوگا۔ انشاءاللہ بڑا ہی طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے۔ جس کو بھی یہ وظیفہ دیا گیا، جس کو بھی یہ وظیفہ بتلایا گیا، وہ جلد ہی مالا مال ہو گیا۔ اب وظیفے کا طریقہ کار جان لیجئے۔ جب نماز عشاء آپ لوگ ادا کر لیں، میرے بھائی تو مسجد میں ادا کریں، میری بہنیں گھر میں ادا کریں، تو نماز جیسے ہی ختم ہو، اگر میرے بھائی مسجد کے علاوہ گھر میں بھی نماز پڑھتے ہیں، ویسے نہیں پڑھنی چاہیے، مجبوری کے تحت اگر آپ گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو آپ گھر میں بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ عشاء کے فوراً بعد چاہیں تو اسی وقت پڑھ لیں، چاہیں تو کچھ دیر بعد پڑھ لیں، لیکن پڑھیے گا ضرور، کیونکہ پریشانی کا حل اللہ پاک کے پاس ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ فوری طور پر آپ کی مالی پریشانی جڑ سے ختم ہو جائے تو یہ وظیفہ پڑھ لیں، جڑ سے انشاءاللہ تمام مشکلات ختم ہوں گی، فوری طور پر معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، محنت سے ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے آپ کی مالی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے، تو پھر آپ کیوں وظائف نہیں پڑھتے؟ ناظرین، اگر کوئی مسلمان قرآن پاک نہیں جانتا تو سب سے پہلے قرآن پاک پڑھنا ضرور سیکھیں، اور اس کو ہر روز اپنے اپنے گھروں میں پڑھنا اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ جب تک آپ قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا نہیں جانتے تب تک سورۃ اخلاص زبانی یاد کر لیں، کیونکہ آج ہمارا سب سے خاص وظیفہ سورۃ الاخلاص کا ہی وظیفہ ہے۔ اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ یہ سورۃ الفاظ میں چھوٹی ہے لیکن فضائل میں پہاڑوں سے بھی وزنی سورت ہے۔
یہ صورت اللہ تعالیٰ کی توحید و صفات بیان کرتی ہے۔ اس صورت کو 3 مرتبہ پڑھنے سے ایک قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے، تو اس لیے اگر کوئی مسلمان قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا تو قرآن پاک ضرور سیکھیے۔ آج ہم اس مختصر سی صورت کے فضائل کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ جو شخص روزانہ 200 مرتبہ باوضو سورۃ الاخلاص پڑھے، اسے 9 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت 300 دروازے غضب کے بند کر دے گا، مثلا دشمنی، قہر، فتنہ وغیرہ۔ نمبر 2، 300 دروازے رحمت کے کھول دیے جائیں گے۔ نمبر 3، 300 دروازے رزق کے کھول دیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے رزق عطا کرے گا۔ نمبر 4، بغیر محنت کے اللہ پاک اپنے علم سے علم دے گا، اپنے صبر سے صبر اور اپنی سمجھ سے سمجھ دے گا۔ نمبر 5، 66 مرتبہ قرآن پاک کے ختم کرنے کا ثواب دے گا۔ نمبر 6، 50 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ نمبر 7، اللہ پاک جنت میں 20 بنگلے دے گا۔ نمبر 8، 2000 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ نمبر 9، جب بھی مریں گے تو جنازے میں 1,10,000 فرشتے شمولیت کے لیے آئیں گے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی پہلے سلام کریں، اس کے بعد سورۃ الاخلاص کا ورد کریں، اس کے گھر میں فکر و فاقہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جائے گا۔ اس بارے میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر فکر و فاقے اور تنگ دستی کی شکایت کی، تو آپ نے فرمایا جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، خواہ وہاں کوئی موجود ہو یا نہ ہو، پھر مجھ پر سلام پیش کرو اور ایک بار قل هو اللہ احد پڑھو۔ چنانچہ اس شخص نے یوں ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر اس کی بارش فرما دی، حتیٰ کہ اس کے پڑوسیوں اور رشتہ داروں کو بھی فیض یاب کیا۔ حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہود کہتے تھے کہ ہم حضرت عزیر کو پوجتے ہیں جو اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصرانی کہتے ہیں ہم حضرت مسیح کو پوجتے ہیں تو جو اللہ کے بیٹے ہیں، اور مجوسی کہتے ہیں ہم سورج چاند کی پرستش کرتے ہیں، مشرک کہتے ہیں کہ ہم بت پرست ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت اتاری کہ نبی تم کہہ دو کہ ہمارا محبوب تو اللہ ہے، جو واحد ہے، جو احد ہے، اس جیسا کوئی نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ہم سفر نہیں، جس کا کوئی ہم جنس نہیں، جس کا برابر کوئی بھی نہیں، جس کے سوا کسی میں الوحدانیت نہیں ہے۔ اس لفظ کا اطلاق صرف اسی کی ذات پاک پر ہوتا ہے، وہ اپنی صفتوں میں اور اپنے حکمت برے کاموں میں یکتا اور بے نظیر ہے۔ وہ صمد ہے، یعنی ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، اور وہ سب سے نیاز ہے۔ ناظرین، سورۃ الاخلاص کے چند وظائف آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کون سے مسائل کتنی بار سورۃ الاخلاص پڑھیں گے تو وہ دور ہو جائیں گے۔ سر درد کے علاج کے لیے کچھ لوگ سورۃ الاخلاص کو سر درد کے لیے دم کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اس کا طریقہ روایت میں کچھ اس طرح ملتا ہے، دم کرنے والا اور کڑوانے والا دونوں آمنے سامنے چونکڑی مار کر بیٹھ جائیں اور پھر 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ کر مریض کی کن پٹیوں کو انگلی سے پکڑتے ہوئے آہستہ آہستہ دونوں بوہوں کے درمیان لا کر دم کرتے ہیں اور انگوٹھا کھینچ لیتے ہیں۔ اس طرح دن میں 3 بار دم کرنے سے سر کا درد مکمل طور پر کم ہو جاتا ہے۔ بچوں کا شروع میں ہی فوت ہو جانا، یعنی کچھ خواتین کا حمل شروع میں ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ حمل کے پہلے مہینے میں دیسی اجوائن، 1 پاؤ کالی مرچ اور 1 پاؤ شہد لے کر سورۃ الاخلاص پڑھ کر ان پر دم کیا جائے، پھر روزانہ 1 چٹکی اجوائن اور 3 کالی مرچ لے کر انگلی پر شہد لگا کر کھلایا جائے۔ اس کے علاوہ ماہر ڈاکٹر سے بھی لازمی رجوع کریں۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اب وظیفے کا طریقہ کار سمجھ لیں، اب اس عمل کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ عشاء کی نماز جب آپ ادا کر لیں، اس کے فوراً بعد چاہیں تو فوراً بعد یہ سورۃ الاخلاص کا وظیفہ پڑھ لیں، تو کچھ منٹوں بعد یا کچھ ٹائم بعد بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو۔ 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ ناظرین، 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھنا ہے، پھر اس کے فوراً بعد میرے بھائیوں اور میری بہنوں درود پاک لازمی پڑھیں۔ آپ 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر اول اور آخر 3 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ جو آپ کو یاد ہو درود ابراہیمی پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ فوراً بعد آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے بعد آپ نے استغفار پڑھنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہوں اور اس کے سامنے توبہ کرتا ہوں۔ نیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اے لوگو اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرو، میں دن میں 100 دفعہ اس کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ جو شخص یہ کلمات کہے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے 300 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے آخر میں کیا پڑھنا ہے؟ جو درود پاک شروع میں پڑھا تھا وہی درود پاک آپ نے آخر میں پڑھنا ہے، اور پھر اللہ پاک سے اپنی تمام حاجتوں کے لیے، اپنی تمام مشکلات کے لیے دعا ضرور مانگنی ہے۔ سورۃ الاخلاص کی 3 بار تلاوت کرنے والے کو پورے قرآن مجید کے ختم کا ثواب ملتا ہے۔ ناظرین کرام، سورۃ الاخلاص میں 4 آیتیں ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 5 آیتوں پہ مشتمل ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ سورۃ مبارکہ مکہ شریف میں سورۃ الناس کے بعد پہلی بار نازل ہوئی۔ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرنا مومن مخلص ہونے کی نشانی ہے۔ سورۃ الاخلاص میں کہا ہے کہ اے محمد اعلان کر دو کہ خالق زمین و آسمان صرف ایک ہی ہے، وہ تمام کائنات سے بے نیاز ہے، وہ قائم بذات ہے، ازل ہے اور ابد ہے، اس لیے وہ نہ کسی شے سے پیدا ہوا اور نہ اس کی ذات سے کوئی شے پیدا ہوئی، اس بنا پر کوئی دوسری شے اس کے ہم پلہ نہیں ہو سکتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سونے سے پہلے اگر سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص پڑھ لے، کہ جو شخص سونے سے پہلے یہ دونوں صورتیں پڑھ لے تو موت کے سوا ہر چیز سے محفوظ ہے۔ حضرت اماں عائشہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سونے کے لیے تشریف لاتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا کر لیتے، پھر سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر ان پر دم کرتے اور اپنے سر اور چہرے اور جسم کے اگلے حصے جہاں تک ممکن ہوتا پھیرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح 3 بار کرتے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا اور ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کوئی بھی غلطی کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔